بہت دفعہ ہمیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے بہت ساری باتوں میں. ایون گھر کے اندر بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم متفق نہیں ہوتے, ہمارا دل راضی نہیں ہوتا, ایگری نہیں ہوتا, پر ہم چل رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کس طرح سے خدا کا روح جو ہے انٹروین کر کے, یعنی اس کے اندر آ کے آپ کو حکمت سکھاتا ہے. ایک شاگرد کو یا ایک ایماندار کو کس طرح سے جب وہ متفق نہیں ہے, ایگری نہیں ہے کسی بندے کے ساتھ, پھر بھی چلنا پڑتا ہے. تو اس میں کیا حکمت ہے؟ آمین. یہ کل کا بڑا اہم ٹاپک تھا. کل پاسٹر فلپ نے اس کے اوپر بتایا تھا کہ ہم کس طرح سے ایک ایماندار کو, اگر وہ کسی دوسرے ایماندار سے یا ایون غیر ایماندار سے متفق نہیں ہے اور اس کے ساتھ چل رہا ہے, تو اس کو کیوں چلنا چاہیے. آمین. اس کے اوپر میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر فار ایگزامپل ایک ایسا شخص ہے جو میچور ہے, عمر میں بڑا ہے, 70 سال کا, 80 سال کا یا 40 سال کا ہے, اور آپ کا دماغ اس کے ساتھ مائنڈ نہیں مل رہا, تو خدا کا روح مجھے دکھا رہا تھا کہ پھر اگر وہ شخص تجھے بچہ بنا کے دے دیا جائے 4 سال کا, تو پھر تو اس کو کیسے بڑا کرے گا. وہ تو بڑا ہو گیا ہے, وہ 40 سال کی ایج میں ہے یا 70 سال کی ایج میں ہے, جیسے بھی وہ بڑا ہو, جو بھی تیرے اختلافات ہیں اس کے ساتھ, آمین. جہاں پہ تجھے وہ چیزیں صحیح نہیں لگ رہی, تو اگر میں اس کو چھوٹا بچہ بنا کے تیرے ہینڈ اوور کر دوں تو اس کو کیسے بڑا کرے گا. کیا پھر بھی وہ گناہ سے بچا رہے گا یا بچی رہے گی. کیونکہ میں ٹاپک سوچ رہا تھا ہاؤ ٹو ریز اے سینر, یعنی گناہگار کو کیسے بڑا کرے, گناہگار کو کیسے بڑا کرے. گناہگار آپ کے سپرد کر دیا گیا ہے, پر آپ نے اس کو, کیونکہ انسان کا یہی دعویٰ ہوتا ہے نا, میں صحیح ہوں, میں ٹھیک, وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں کہاں پہ غلط ہوں. آمین. ہاللیلویا. حالانکہ کل ہم نے یہ سیکھا کہ پہلے وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کہاں پہ غلط ہے. اگر اس کا مائنڈ دوسرے شخص کے ساتھ نہیں مل رہا تو وہ یہ نہ سوچے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ برا ہے یا میری بےزتی ہوگی ہے. وہ یہ سوچے کہ مسیح کا جو ذہن ہے وہ کہاں کھڑا ہے, کلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. کیا پتا آپ کے, وہ کل ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ کیا پتا آپ کے خاموشی اختیار کرنے سے ہے آپ 100 گنا سچے, آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے, کوئی غلطی نہیں ہے, پر اس وقت آپ کے وہ سچ بولنے سے ایک بندہ ہمیشہ کے لیے مسیح سے دور ہو سکتا ہے. اس وقت آن دا اسپوٹ منہ پہ سچ بولنے سے بندہ بے دل ہو سکتا ہے اور مسیح سے ہٹ سکتا ہے یا ٹھوکر کھا سکتا ہے. آپ اس سچ کو اس وقت نہ بولیں, موقع دیکھ کر سچ بولیں. آمین. ہاللیلویا. جیسے کہ عورت آئی اور اس نے مسیح کے پیروں پہ گر کر آنسوؤں سے پاؤں دھوئے اور بالوں سے خشک کیا. اب موقع نہیں تھا کہ اس کو کہا جاتا کہ اے عورت مجھے نہ چھو, وہ موقع نہیں تھا, اے عورت مجھے نہ چھو, یہاں سے چلی جا. حالانکہ کہنا تو یہی چاہیے تھا, یہ سچ ہے, وہ گناہگار تھی, پر مسیح نے اس کو اس وقت سچ نہیں بتایا بلکہ دوسروں کو سکھایا اس سچویشن سے. مسیح اس کے ساتھ متفق نہیں تھا کہ وہ گناہ کرتی رہے, مسیح اس کے ساتھ ایگری نہیں تھا کہ وہ گناہ کرتی رہے, پر اس وقت اس کو اس کا گناہ یاد نہیں کرایا, آمین. بلکہ اس کو جو وہ کر رہی تھی کرنے دی.
اس کی وجہ سے باقی بھی سیکھ گئے. हालेलुया आमीन تو جب آپ کبھی کسی کے ساتھ ایگری نہیں ہوتے, چاہے بیوی ہو, چاہے بھائی ہو, چاہے ماں ہو, چاہے کوئی ہو, تو سوچیں کہ کیا میرے خاموش رہنے سے, تحمل سے جواب دینے سے وہ بندہ مسیح کے پاس قریب آ سکتا ہے. اور اگر میں اس کی جگہ پہ ہوں تو میں نے اس کی روح بچانی. جیسے میں نے ایک ٹاپک بتایا کہ گناہ گار کو کیسے بڑا کرنا, आमीन یعنی بڑا کرنے سے بڑا یہ نہیں کہ وہ جسم میں بڑا ہو جائے, عقل میں بڑا ہو جائے, हालेलुया आमीन راست بازی میں بڑا. ایک آیت بائبل میں ہے, گناہ میں بچے بنو, گناہ میں بچے بنو. اس کا مطلب ہے کہ راست بازی میں اور مسیح کی عقل میں جوان بننا ہے. हालेलुया بچے سے گناہ ہو جائے یا غلطی ہو جائے تو وہ چاہتا نہیں ہے پر اس سے ہوگی, حالانکہ ماں بار بار کہہ رہی ہے کہ بیٹا تو ادھر نہ جائیں, یہ نہ کر بھائی, بارش ہو رہی ہے, جوتی پہن لے. وہ تو بار بار اس کو آگاہی دے رہی ہے پر وہ بچہ نہیں سن رہا کیونکہ بچہ ہے. تو گناہ میں کیا کرنا ہے, بچے. आमीन پر جوان یا عقل مند کس میں ہونا ہے, مسیح کی عقل میں, سچائی میں, हालेलुया راست بازی میں. आमीन सर پھر ایک اور بھی بات ہم نے کل سیکھی کہ ہمیں نا مینرز نہیں ہے. کیا نہیں ہے, مینرز سمجھتے ہیں, ایٹیکیٹس انگلش میں ایک ورڈ ہے, ایک ہے مینر. مینر ذرا آسان سا لفظ ہے, سب کو سمجھ لگ جائے گی. طریقہ کار آسان لفظ ہے کہ طریقہ کار ہمیں نہیں ہے کہ ایک شخص جو مسیح پہ ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. جیسے میں کل خاندان میں تھے, وہ بھائی اس طرف میں بیٹھا ہوں, اس طرف وہ بیٹھا ہے, وہ بھائی آسما کے ساتھ نہ کھانے کے اوپر میں کوئی بات کلام کی شیئر کر رہا ہوں پر وہ نہ, کیونکہ رشتہ دار ہے ठीक है تو وہ اپنی ٹاپک اس نے آسما کے ساتھ چھیڑا ہوا ہے, پر آسما نے نا حکمت سے हालेलुया سب بیٹھے ہوئے ہیں. آسما نے کہا یا آپ بات کر لیں یا بھائی صاحب بات کر لیں, مجھے دونوں کی سمجھ نہیں آ رہی. आमीन تو یہ دیکھو مینرز نہیں ہے, حالانکہ وہ خاندان 40 سال سے خدا میں چلتا ہے پر نہیں سیکھا کہ جب ایک خادم بول رہا, کوئی بھی شخص, خادم نہ بھی ہو, आमीन सर ایک عام شخص بول رہا ہو, हालेलुया اپنی باری کا انتظار کریں. یعنی کہ 2 لوگ, آپ 10 لوگ بیٹھے, 2 لوگ وہ کونے میں ہیں, 2 لوگ اس کونے میں ہیں, 2 لوگ ادھر باتیں کر رہے ہیں, بیٹھے آپ بیٹھے ہیں پر اپنی اپنی سٹوری کھول کے بیٹھے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک چیز ترتیب, ایون سارے نبی بھی بیٹھے ہونا, پلوس نے کہا سب باری باری نبوت کر سکتے ہیں. आमीन یہ نہیں کہ وہ سارے اکٹھے ہی نبوت کرنے لگ جائے, کسی کی سمجھ نہیں لگے کہ خدا کا روح کیا کہہ رہا ہے. ترتیب. مینر سے مجھے یاد آ گیا کہ ہمارا کنونشن کا سارا ارینجمنٹ بڑا اچھا ہے हालेलुया پر کیک کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی. جو پیچھے بیٹھے تھے نا, ایک بندے نے نہیں 10 لوگوں نے ہمیں کہا ہے کہ کیک ہمیں نہیں ملا, حالانکہ نہیں کہنا چاہیے. 4 لائنز کو نا پیچھے بیٹھے. ہاں, تو جب آرمی کے اندر کوئی بڑا غلطی کرتا ہے, ان کا میجر, کرنل یا کوئی بھی, تو وہ سارے جتنے نیچے لوگ ہوتے ہیں سولجرز, وہ کہتے ہیں آپ سے نہیں, ہم سے غلطی ہوئی, حالانکہ غلطی اسی کے آرڈر کے اوپر ہوتی ہے. सर اس نے جو کہا ہے کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے کرے تو پھر غلطی تو ہوگی. پر میں آپ کو یہاں پہ ایک حکمت, وہی بات نشان اور دینے لگا حکمت کا. हालेलुया आमीन सर आमीन اگر آپ اپنے استاد سے یا کسی بڑے سے, ہیڈ سے محبت کرتے ہیں, یعنی عزت کرتے ہیں, सर ان ادر ورڈز اس کی آپ کی دل میں بہت عزت ہے. میں نے کل بھی یہ بات بتائی تھی, جو لوگ آئے تھے, اگر آپ کے دل میں عزت ہے تو
تو وہ عزت نظر آئے گی. کیسے؟ یعنی زیادہ عزت. جو پطرس نے کہا کہ اے خداوند میں تیرے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں. پھر بعد میں مسیح نے بھی کہا کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کیا تو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یہ سوال کیا بعد میں پطرس سے. وہ کرتا تھا. اس نے کہا خدا تو ہی جانتا ہے. ہاں میں کرتا ہوں. بعد میں 3 دفعہ یہ بھی کہا ہاں میں کرتا ہوں. آمین. ہاللویہ. پر اس کی شدت کا یا اس کی عزت کا کہاں سے پتہ چلے گا؟ یعنی وہ مسیح کو پکڑنے آئے ہیں رومن سپاہی. کسی شاگرد نے کوئی ہاتھا پائی نہیں کی. کسی شاگرد نے کوئی ہاتھا پائی نہیں کی. پطرس نے کان کاٹ دی. مسیح نے تو نہیں کہا کان کاٹ دی. سر آمین. اس کا یہ ایکشن بتا رہا ہے کہ میرے استاد کو میرے ہوتے ہوئے اس کی کوئی بےزتی یا اس کو کوئی ٹچ کر کے دکھائے. اس کا یہ عمل بول رہا ہے. خاموشی بھی ایک زبان ہے. کچھ نہیں کیا بس کان کاٹا. تو کیا اس کے اندر کیا جوش کیا غیرت ولولہ مار رہی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے استاد کو کوئی ٹچ کر کے دکھائے, ہاتھ لگائے. اور مسیح نے کیونکہ وہ خدا کی مرضی تھی اس وقت پکڑا جانا, سلیپ پہ جانا ضروری تھا. اگر نہ ہوتی تو پھر وہاں پہ وہ پکڑ نہیں سکتے تھے. فرشتے تو بعد میں وہ منگوا سکتا تھا, پہلے شاگردوں نے قابو نہیں آنا تھا اگر خدا کی مرضی نہ ہوتی کہ وہاں پہ پکڑا جائے. پر میرا پوائنٹ جو میں وہاں سے صرف ایک چیز اٹھاؤں گا کہ استاد کی رسپیکٹ یا بڑے کی خادم کی رسپیکٹ. اگر آپ کے سامنے آپ کے خادم کی یا ٹیچر کی انسلٹ ہو رہی ہے تو آپ چپ کر کے کھڑے ہوں دو انسلٹ مینو کہڑا کیا ہے بھائی صاحب نے. وہ بھی یہ کہہ سکتا مجھے کون سا کہا یہ سنے کہ تو نے کان کاٹ دینا آنے کے. کھڑے رہو چپ کر. اور جو ٹیم مقرر تھی نا بعد میں نے اگلے دن ان کو یہ کہا ہے کہ آپ اگر وفادار ہو, چلو ہم سے غلطی ہو گئی تھی کہ ہم نے کیک وہاں سے اٹھوا کے اندر بھیج دیا, حالانکہ وہ سٹیج کے اوپر ہی کٹنگ ہونی چاہیے تھی, ادھر سے ہی پڑ جانا چاہیے تھا پیچھے ساری کنونشن میں. نیکسٹ ٹائم یہی کری کرسمس کے کیک پہ یہی کریں گے. آمین. لیکن آپ ہمیں آ کے, کیونکہ اس میں نئے لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو باہر سے آئے ہوئے دوسرے شہر سے آئے ہوئے, ان کو کیا آپ میسج ہم دے رہے ہیں کہ یہ سیکھا ہے. باقی ساری باتوں میں تو ہم بتا رہے ہیں کہ ہم باقی چرچوں سے فرق ہے, ہماری تعلیم فرق ہے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا فرق ہے, ہماری سوچ اور کلام فرق ہے. تو یہاں سے ہم دکھا رہے ہیں کہ ہم انہی کی طرح ہیں. یہ سب تو ادھر بھی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے, تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے ان کو کہا جن کی ڈیوٹی لگائی تھی ان کو یہ کہا کہ آپ تو اگر سمجھ نہیں آ رہی تھی تو آپ میں نے 15 دفعہ آسما کے کان میں بات کی ہے کنونشن کے دن, سب دیکھ رہے ہیں, اور میں نے کان میں کہا یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو. تو آپ اگر وفادار تھے تو آپ مجھے آ کے کان میں کہہ دیتے کہ بھائی صاحب یہ غلط ہو رہا تھا, کہ میں اسٹیج سے اناؤنس کر دیتا کہ جس کو کیک نہیں ملا وہ ہاتھ کھڑا کرے. چیزوں کو خراب ہونے سے جب روکنا ہوتا ہے. آسما کو بھی میں نے کہا کہ یہی آ کے مجھے کہہ دیتی. بہرحال کسی نے وہ اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں کی, بس کا ہونے دو گی بس. تو یہ غلط ہے, اس میں سب ہے. میں نے کہا غلطی میری ہی ہے ڈیفینیٹلی کہ میں نے اس چیز کو پوائنٹ کیا کہ یہ چیز ہو, ادھر ہی روک لینا چاہیے تھا. پر کیا اگر جو رسپیکٹ کرتا ہے یا لو کا دعویٰ کرتا ہے اس کو یہ چیز ہونے دینی چاہیے کہ میرا نقصان ہو رہا ہے وہ چپ کر کے بیٹھا رہے. بچے ہیں ہمارے, اگر وہ دیکھیں پاپا کا نقصان ہو رہا تھا کیا ان کو چپ کر کے بیٹھنا چاہیے؟ ہاں پاپا خود کہتے کہ کوئی بات نہیں بیٹا اس میں خدا کی مرضی ہے, پھر وہ رک جائے. جیسے مسیح نے کہا کہ نہیں تم مجھے چور اور ڈاکو سمجھ کے یہ کر رہے ہیں, میں یہ کرنے نہیں آیا, میں خود روک دوں. ایک الگ بات, مجھے پتا یار ایک ایک اور پڑا ہوا ہے, ان کو کھا لینے تو جتنا کھانا چاہتے ہیں. جیسے کھانے کے لیے بھی ایک دیکھ پوری جو ہے نا وہ بچ گئی تھی,
تو میں نے کہا چلو ابھی وہ کیسے نہیں پکاتے لوگ کم ہے, میں نے کہا پکا دو, بانٹ دینا. پر بانٹنے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ ایک ہی بندے کو جو ہے 2 دن کا کھانا دے دیں, یہ تو میں نے نہیں کہا تھا. آمین آمین. ہاللویا. یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی باتیں ہیں اور یہ نہیں ہونی چاہیے, یہ مینرز ہیں. ایماندار کو انہی چیزوں سے میں پرکھتا ہوں کہ کیا وہ کتنی کو ترقی اس کی ہوئی ہے. تو دعائیں اور کلام اور روزے اور دایکیاں اور چندے ہر چرچ میں, یہ ساری ہر چرچ میں ہوتا کام. آمین سر آمین. ہاللویا. دوسری کلیسیوں سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے, دیکھو نصیر آباد میں وہ اپنا چرچ چلا رہے ہیں, اور لوگ بھی, ہریار میں چرچ چل رہا ہے, پشاور والے لگ بھائی کاشف بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا علیحدہ چرچ ہے. اور لوگ یعنی سسٹر شوفتہ لوگ ہمارے ٹیچر کے چرچ میں جاتے ہیں, اور بھی لوگ یعنی دیکھو مختلف چرچوں سے تھے. تو کیا ہم نے ان کو پیغام دیا؟ کیا حکمت کا نشان جانا چاہیے تھا نا یار. بڑی ویل ایجوکیٹڈ کلیسیا, بڑی تھوڑے سے لوگ ہیں پر بڑی تمیز والے ہیں. ان کو پتہ ہے آمین سر آمین. کھانے کے لیے ہم نے لوگوں کو برباد نہیں کرنا, اس لیے کھانے بند کرواتے ہیں جو عقل مند خادم ہوتے ہیں. انہی وجہ سے کہ کام خدا کا خراب نہ ہو. کھانے تو ہم گھروں میں بھی کھاتے ہیں, آمین سر. کیا نہیں کھاتے؟ اچھا اچھا کھانا کھاتے ہیں, کیک بھی کھاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے خدا کا کلام یا اس کا کام رکے یا ٹھوکر لگے تو پھر اس کو بند کر دینا چاہیے. ہاللویا. آمین سر آمین. پر پھر بھی ترتیب سے کیا جا سکتا. جو میں نے پہلے بتایا کہ اس کی ترتیب یہی ہونی چاہیے تھی کہ وہ سٹیج پہ ہی کیک کٹے, سٹیج پہ پیسز ہوں, سٹیج سے ہی وہ پیچھے چلا جائے سب کے سامنے, اس کو اٹھایا نہ جائے وہاں سے. نمبر 1. نمبر 2, پکانے والے الگ ہوں, تقسیم کرنے والے الگ ہوں. وہاں پہ بھی خرابی ہوتی ہے. ہاللویا. ایسے ہی سر ایسے. تو اسی لیے بانٹنے والے الگ ہوں, پوری ٹیم ہی الگ ہوں. امریکن جو ہے وہ اسی لیے آ گئے ہیں, وہ ہر ایک وہ ہاتھی کو بھی چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹیں گے نا, ہاتھی ہضم ہو جائے گا یا کٹ جائے گا. کوئی بھی مشکل کام ہوگا اب اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر دیں اور پھر ایک ایک پیس پہ نگاہ کریں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گا. آمین سر. مشکل ترین کام بھی آسان ہو جائے گا. تو اس طرح سے ہی سیکھنے میں بھی اگر آپ کہیں کہ کوئی بہت بڑا بھید ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ سیکھیں. فار ایگزامپل بپتسمے کا یہ بھید ہے آمین سر. کہ بپتسمے کا کیا مطلب ہے, لوگ کیوں یہ لیتے ہیں. ان کی لائف ویسے کی ویسے ہی رہتی ہے, لیکن کئیوں کی, بے شمار لوگوں کی پانی میں جانے کے بعد بھی وہ پھر وہی کرتے رہتے ہیں. پہلے وہ خوش آمین. گناہگار, بعد میں گیلا گناہگار. کوئی زندگی میں تبدیلی نہیں ہے. تو جو میں ٹاپک واپس آتا ہوں ٹاپک کے اوپر کہ کس طرح سے گناہگار کو بڑا کیا جائے. یہ میں نے لکھنا ہے, ابھی میں نے صرف مضمون لکھا ہے, آمین. پر اس میں بتاؤں گا کہ وہ گناہگار. کل آسما نے 3 باتیں جو ہے نا بڑی زبردست سیکھی ہیں, 3 کیٹیگریز جو ہے نا وہ سیکھی. بتائیں ذرا کیا کیٹیگری ہے؟ 3 کیٹیگری. ابھی غور کریں کہ اس کو گناہگار کو کیسے بڑا کرنے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. آمین. بتائیں. بلیورز, ایک تو جو دنیا میں ہے وہ ہے ایماندار, بلیورز ہے. دوسرے ہیں نان بلیور یعنی کہ غیر ایماندار, اور تیسرے ہیں یٹ ناٹ بلیور یعنی کہ وہ ایماندار جو ابھی ایمان نہیں لائے. 3 طرح کی کیٹیگریز. آمین. اس کو اور آسان کریں. ویری گڈ, تھینک یو. ہاللویا. 3 ان کو اگر آسان لفظوں میں کروں کہ ایک ایماندار ہے, ایک بے ایمان ہے. 2 لوگ تو ہیں دنیا میں, ایماندار بھی ہیں, بے ایمان بھی ہیں. سر. پر تیسری جو آتا ہے گروپ آتا ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو ابھی ایماندار نہیں ہوئے پر ہو سکتے ہیں. آمین. کیا ہے وہ ہو سکتے ہیں کسی بھی وقت. وہ بے ایمان بھی کنورٹ ہو سکتا ہے ایماندار میں, پر آپ کو اس کی تربیت, اس کو نصیحت, اس کو پالنا, جیسے میں ریس کا ورڈ دماغ میں آیا کہ اس کو پالنا ہے یا اس کو بڑا کرنا ہے. گناہگاروں کا یار یعنی وہ جو ٹاپک ہے نا, فرینڈ آف سینرز, اس کے ساتھ آپ بات تو کریں, پر آپ کی نیت کیا ہے, انٹینشن کیا ہے کہ اس کو مسیح کے پاس لانا.
अगर मैं चुप कर जाऊं या ना बताऊं आप लोगों को जो सब कुछ वहां पे हुआ है, तो नहीं पता चला। नहीं, आप नहीं सीखेंगे, फिर अगली कन्वेंशन जो ही होएगी। बहुत सारे यीशु मसीह की ये बातें सुन के ना सब चले जाते थे, उठ जाते थे। कल ही मैं कलाम सुना था, एक अमेरिका का बहुत बड़ा खादिम है, उसने कहा मैं कलाम सुना रहा था तो 250 बंदा उठ के चला गया है। उस चर्च में ना 1000 कलीसिया थी, आमीन 750 बैठे हुए हैं, सर बड़ी कलीसिया थी। उनकी उम्र गुजर गई है खादिम की, 80 साल का हो गया। फिर जाके 1000 बंदे, यानी उन्होंने एक ही चर्च बनाया पूरी दुनिया में, कोई ज्यादा चर्चेज नहीं। पर तलीम से वो इधर या इधर नहीं होने देते। उनको कहा जाता है पुलपिट पे, इंग्लिश में बुलडॉग उसको कहते हैं जो काटता है, सर और उनको कहते हैं आप पुलपिट पे बुलडॉग होते हैं। बाद में आम गुफ्तगू में ना, आम गुफ्तगू में आप आम बड़े अच्छे नरम सॉफ्ट इंसान हैं आम जिंदगी में, पर जब आप इधर खड़े होते हैं तो कोई जरा छेड़े बुलडॉग, हड्डी भी टूट जाएगी। सर हड्डियां तोड़ने वाला पास्टर है वो, उतनी सख्ती हम नहीं करते। और जितनी सख्ती होती है उनकी कलीसिया के अंदर, उतने ही उनके पास लीडर्स पैदा होते हैं, उनके शिगिर्द पूरी दुनिया में काम करें। हालेलुया ब्रदर कैमन भी उनके शिगिर्द हैं, आमीन हमारे पास जो आते थे ब्रदर कैमन, वो भी उनके समझ ले उनसे सीखने वाले हैं। उनके पापा ब्रदर कैमन के और वो तकरीबन एक बैच के। तो जितनी सख्ती घर के अंदर कलीसिया के अंदर होगी उतनी आपकी तरक्की होगी। अगर ढीले हाथों से आहिस्ता आहिस्ता प्यार से नहीं सिखाएंगे तो फिर वही काम होना जो हो रहा, हमने वो नहीं करना। मैंने आपकी तरक्की करनी है। देखिए गलतियाँ हर इंसान में होती हैं, पर सीखने वाला ज़हन कम लोगों में होता है कि मैंने गलती को दूर करना है, मुझे हल चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, शिफा मिल भी जाए आपको, जॉब मिल भी जाए, कर्जा उतर भी जाए, औलाद मिल भी जाए, तो फिर वो खत्म होने वाला काम है। सारी चीजें ये जितनी भी मिलेंगी आपको इस दुनिया में खत्म हो जाएंगी। ये तो मकसद नहीं है मसीह का आपको जो है ना कलाम सुनाने का कि आपके पास ये चीजें आ जाए, ये मकसद नहीं इकट्ठे होने का। मकसद क्या है? आसमान की बादशाह में जाना है। हालेलुया हालेलुया। तो आप जो है आसमान की बादशाह में जाने के बजाय औरों को भी रोकें। जब वो ये काम देखेंगे तो फिर तो वो होगा काम खराब। तो उसको किस तरह से आपने बड़ा करना है ताकि वो ईमानदार बन जाए। आपके घर में लोग हों, आपके बच्चे हैं और लोग हैं, रिश्तेदार हैं। जैसे हम 4 साल से लगे हुए हैं कि चंद लोग हैं जो आगे लाइन में खड़े हुए थे, रेगुलर आ रहे, सीख रहे हैं, आमीन सर हालेलुया इंक्लूडिंग आसमा। मैंने इसको भी कहा एक जगह पे, वो मेरा है, मैंने कहना आमीन सर कि आमीन इसको बोलना चाहिए था बहुत। कन्वेंशन से हट के कोई खानदानी मैटर हो, सर कोई खानदानी मैटर हो, तो जहाँ पे कोई शख्स गलत कर रहा है तो मुझे मेरे बोलने से पहले इसको खुद ही जवाब दे देना चाहिए। आमीन दनाई तो ये है ना, हिकमत ये है, मेहनत करने का फायदा ये है। अब मैं ये देखता हूँ कि जो खानदान के शौहर हैं, माँ बाप हैं, वो एक तो काम से थके आएंगे, ठीक है, और घर आके जो ना लहदा घर के अंदर कोई ना कोई मिसमैनेजमेंट होती है। अब वो इस वजह से नहीं सिखाते, जो मैंने देखा ज्यादातर, सर वो कहते हैं हम थके हैं, हमारे पास टाइम नहीं बच्चों को सिखाने का, बच्चे जो मर्जी खेलो, जाओ खेलो, मुझे रेस्ट करने दो। वो बदतमीजी कर रहे हो, एक दूसरे के बाल खींच रहे हो या चीज़ों से लड़ रहे हो, वो कहते हैं बस बहाना ही जी मैं थका हूँ, सर मैं पैसा कमाऊंगा इनको सही करूँ। तो बीवी कहेगी जी मैं कह के थक गई, बस इधर ही खत्म। मैं कह के ये नहीं सोचेंगे कहाँ पे जड़ है कि मैंने उनको टाइम ही नहीं दिया, ना हस्बैंड ने, ना बाप ने या शोहर ने बच्चों को अलग टाइम नहीं दिया कि ये आपके लिए नुकसानदेह चीज़ है, इससे ना करो, इससे ये होगा। आप करते रहोगे अगर बार बार उसको, तो ये उसका रिजल्ट निकलेगा। बच्चे को टीच नहीं करते, कहते हैं बच्चा बड़ा होकर सीख जाएगा, ये देखो ये कर देगा, अभी बच्चा है, बड़ा होकर सीख जाएगा। नहीं, अभी से अगर आपने उसकी तरबियत न की तो वो बड़ा होकर जानवर बन जाएगा।
آمین تو اس کو مینر سکھانا کس کا کام ہے؟ کیونکہ وہ خود ہی ایگری نہیں ہوتے آپس میں. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ماں باپ کو بھی وہ دیکھتے ہیں کہ میری ماں اور باپ آپس میں ہی نہیں ایک دوسرے کے ساتھ دماغ ان کا ملتا تو ہم کیوں مانیں گے. وہ کہیں گے نہیں پر وہ نوٹ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے میں نے کہا کہ وہ باہر سے جو لوگ آئے ہیں کلیسیوں سے یا نئے لوگ بھی آئے ہیں وہ دیکھیں گے کہ مینجمنٹ کلیسیا اور پاسٹر کا اپنا دماغ ہی نہیں ملتا. تمہارا یہاں پہ کیا کام ہے؟ آمین ہاللویا. تو اسی لیے ماں اور باپ کو اسی وقت چیک کریں گے وہ لوگ کہ ان کا کون ان کا لیڈر ہے, کس چیز سے یہ آئے, کس کلیسیا سے آئے. یہ ایک ذمہ داری ہے. آمین. تو کتنے اچھا ہے کہ وہ گناہگار بہت سارے ایمانداروں سے زیادہ عقل مند ہو جائے. ہاللویا. کل میں نے ایک حوالہ اور بھی پڑھا تھا کہ جب تو ضیافت کرے تو امیروں کو, یسوع مسیح نے یہ تمثیل دی ہے, امیروں کو, رشتہ داروں کو اور دولت مندوں, ورڈ آئے, دولت مندوں کو نہ بلا. کیوں بلا؟ سر یسوع مسیح وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ان کو بلائے گا جن کے پاس بہت کھانا ہے, بہت چیزیں ہیں, دولت مند ہیں, چاہے وہ تیرے رشتہ دار ہوں, عزیز ہوں, تو وہ بھی تجھے بلا لیں گے آمین ضیافت پہ, سر. تو وہ برابر ہو جائے گا کام. اجر کے در کی اجر تو پھر نہیں ملنا. تو نے ان کی عزت کی, انہوں نے تیری کی, تو بس کہانی ختم. سر اگر اجر لینا ہے تو غریبوں کو, بے آسراؤں کو, جن کے پاس آسرا نہیں, یتیموں کو, لنگڑوں کو, آمین ہاللویا. ان کو اپنی ضیافت میں بلا. پڑھے ادھر حوالہ ہے, مل گیا پڑھے, کیا حوالہ ہے؟ لوکا کی انجیل اس کا 11 باب 14 باب ہے. سوری, لوکا کی انجیل 14 باب اور اس کی 12 آیت سے. آمین. پھر اس نے اپنے بلانے والے سے بھی یہ کہا کہ جب تو دن کا یا رات کا کھانا تیار کرے تو اپنے دوستوں یا بھائیوں یا رشتہ داروں یا دولت مند پڑوسیوں کو نہ بلا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی تجھے بلائیں اور تیرا بدلہ ہو جائے. آمین. بلکہ جب تو ضیافت کرے تو غریبوں, لنجوں, لنگڑوں اور اندھوں کو بلا, اور تجھ پر برکت ہوگی, کیونکہ ان کے پاس تجھے بدلہ دینے کو کچھ نہیں, اور تجھے راست بازوں کی قیامت میں بدلہ ملے گا. آمین. اس کا مطلب یہ ہوا کہ راست بازوں کی قیامت لیدہ ہوگی, گناہگاروں کی قیامت لیدہ ہوگی. یہ مسیح کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں. یسوع مسیح نے یہ تمثیل سنائی. تو آپ سوچیں کہ کسی ضرورت مند کو یا بھوکے کو یا لنگڑے کو جو آپ کو واپس نہیں کر سکا, اس پہ ترس کھائیں. اور کبھی کسی کو کچھ دے بھی دے تو بدلے کی امید نہ رکھیں. آمین سلام. پہلی بات ہے, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں قرضہ کسی کو نہ دوں, میرے پاس کوئی قرضے کے لیے نہ آئے. ایماندار آئے گا تو پھر اس کا پورا الٹرا ساؤنڈ ہوگا, پھر اس کو رپورٹ دے کے میں بھیجوں. تو یہ مسئلہ ہے کدھر, تجھے قرضے کی ضرورت کیوں پڑی. پر اگر اس کو اب دے دو تو واپس کی امید نہ رکھو, بس چھوڑ دو, ختم, فنش. یا اس کو نہ دو. بعد میں اس کو کال کر کے یہ نہ کہو کہ ابھی تک آپ کے پیسے نہیں آئے. اگر آپ ایماندار ہیں, مسیح کے سچے پیروکار, وہ خود آپ کو دے جائے, ٹھیک ہے, ویری گڈ. آمین. راست بازوں کی قیامت, یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں سے کم ہوئی تو تم عثمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہو. کئیوں کے دماغوں میں یہ آ رہا کہ یہ بڑا مشکل ہے یا ایسا کرنا. ہاں ہے مشکل, پر اگر آپ اپنے آپ کو یسوع کے حوالے کر دیں گے تو پھر مشکل نہیں. آمین ہاللویا. میں نے یہ پہلے بھی کہا کہ گناہگار کو بڑا کریں گے تو کسی وقت وہ ایماندار ہو سکتا ہے, سر کسی وقت وہ مسیح کے ساتھ جڑ سکتا ہے. ڈاکو کو دیکھ لیں,
مریم مغدلینی کو دیکھ لیں، بے شمار اور لوگ ہیں بائبل کے اندر جو ایسے ایسے ایماندار اور رسولوں کے لیول پہ آ گئے. اب مریم مغدلینی نے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد پہلی دفعہ یسوع مسیح اس عورت پہ ظاہر ہوا ہے، آمین سر آمین. کسی اور شاگرد پہ نہیں ہوا. اس کا باؤنڈ بڑا تھا، لو کنیکشن بہت زیادہ تھا. میں کہوں گا پترس کی طرح وہ پیار کرتی تھی یسوع مسیح سے. آمین سر. اور سکولرز میں کئی ایسے لوگ ہیں، انہوں نے الزام بھی لگائے کہ یسوع مسیح کی بیوی بھی تھی. دیکھو سر یہ الزام، اللہ کے مسیح نے کہا کہ کوئی مجھ میں گناہ ثابت ہے، اس نے گناہ نہیں کیا، پر لو دیکھ کر ان کا آپس میں باؤنڈ دیکھ کر ان کو لگتا ہے کہ کوئی ان کا آپس میں کنیکشن تھا. سر ان کی پوری لائف کو اگر اسٹڈی کریں نا، ہسٹری پہ جائیں، انہوں نے کیسے وقت گزارا. ابھی تو شاگردوں میں جو ہے نا وہ لو نظر نہیں آتی، پر یوحنا دیکھیں یسوع مسیح کی چھاتی کے اوپر سر رکھ کر کلام سنتا تھا، اندازہ کر ایسا پیار. میں نے ایسے کم اسٹوڈنٹ دیکھے ہیں کہ ٹیچر کے پیروں میں بیٹھ کر سیکھے. چھاتی پہ سر رکھنا تو بہت بڑی بات ہے. آمین آمین سر. جیسے بھائی کاشف ہیں جنہوں نے وہ گیت گایا تھا، وہ اپنے استاد کی بڑی عزت کرتے ہیں آمین. اور ان کے استاد بھی فخر سے کہتے ہیں ہاں میرا ایک شاگرد نام اسی کا لیتا ہے، 100 شاگرد ہو گئے. پر وہ جو زیادہ محبت کرتا ہے، جو زیادہ عقیدت دکھاتا ہے، آمین. اصل میں واقعی کرتا ہے، تو ایسے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. ہاللویہ. تو وہ ایک دن میں تو نہیں بڑے ہوئے، ایسے ایک دم سے تو نہیں وہ بدل گئے. پورا خاندان کام کرتا ہاں دیکھیں نا، ہے، ادھر جاتا بول جاتا سب. ایک دم سے نہیں ہوا یہ. مریم مغدلینی بھی دیکھو، یسوع مسیح انہوں نے قبر میں ڈال دیا ہے، اس کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ یاد کہا تھا مسیح نے کہ میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا، پر وہ بھول گئے، سارے شاگرد بھول گئے. سر وہ تو تیسرے دن ویسے ہی آئے ہیں قبر کے اوپر، جیسے یہودی جاتے تھے اپنی وہ ساری آخری رسومات کرنے کے لیے، پر آگے سے وہ سی نہیں ہو رہا. آمین. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی محبت، آپ کی محنت سچی ہوگی کسی بچے کے حوالے سے، کسی رشتے کے حوالے سے، تو وہ ایک وقت آئے گا وہ ایک درخت بن جائے گا جو آپ چاہتے ہیں. اگر آپ نے وقت اس کو نہیں دیا، اس طرح سے آپ نے اس کی ٹرمنگ نہیں کی، اس کو پانی نہیں دیا، اس کو جانوروں سے نہیں بچایا، اس کے دماغ کو کلیئر نہیں کیا، تو پھر امید نہ رکھیں، کیونکہ آپ خود ہی کام نہیں کر رہے. آمین. تو حوالہ میں نے پڑھنا تھا، پر ابھی میں کیونکہ میں نے ویسے ہی آپ کو ساری باتیں بتا دی ہیں، حوالہ ایک دوسرا پڑھتے ہیں، یہ والا حوالہ پڑھنے کے بجائے ہاللویہ. ایک بس حوالہ پڑھ کے اینڈ کریں. وہ حکمت کے نشانات پارٹ 3 ہوگا جو میں سنانا چاہ رہا تھا، ہاللویہ. وہ یہ نہیں تھا، پر آج جو آپ نے سیکھا ہے اس کو سمجھ. آمین. اطلاعات میرے لیے پریز گاڈ. بچے کو بچے کے اسے آپ نے بڑا کرنا. ہاں اس کو وہ نہیں دیکھنا کہ تم ہمارا برا نہ منائیں، بڑا بھی ہو، میں نے کہا 70-80 سال کا بھی ہو، لیکن وہ بچے سے بھی بچہ ہے، چھوٹا ہے. آمین. آپ نے اس کو بڑا کرنا. آپ کی ذمہ داری ایز اے ایماندار یا ایز اے شاگرد ڈسائپل یہی ہے کہ آپ اس کو بڑا کرنا. زبور میں آ جائے. آمین سر. آپ کو یاد ہوگا میں نے دوسرا تواریخ میں سے حوالہ پڑھا تھا پچھلی دفعہ، کس کو یاد ہے؟ دوسرا تواریخ 19 باب 4 ہے. ہاں ویری آمین. گڈ. چلے زبور پڑھتے ہیں. زبور 63. زبور 63. آمین. اے خدا تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طالب ہوں. ہاللویہ.
دل سے طالب ہونا یعنی آپ سیکھنے والا ذہن رکھیں، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالوں کو بیچ میں نہ لائیں، اپنی فلسفی کو نہ لائیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ دنیا، یہ ہم نے اپنے ماں باپ سے، دادا سے، دادی سے سنا ہے یا لوگوں سے سنا ہے کہ نہیں مسیح نہ نہیں چل سکتا، چل اور کس کے ساتھ چلنا؟ شیطان کے ساتھ۔ مسیح کے ساتھ ہی چلنا، مسیح کے ساتھ چلنے میں ہی ہمارا فائدہ۔ آمین گناہگار بھی مسیح کے ساتھ رہے ہیں تو بدل گئے، پر یہ ایک کئیوں کا اسی وقت ذہن بدل جاتا ہے اور دل کھچ جاتا ہے، کئیوں کو سالوں سال ان کے اوپر ورک کرنا پڑتا ہے پھر جا کے وہ بدلتے ہیں۔ نیکودیمس کتنے سال دیکھتا رہا، پہلے شرع کا عالم 3.5 سال دیکھتا رہا کہ یسوع مسیح واقعی مسیح ہے، واقعی وہ شخص ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، اسی لیے جلدی جلدی بے دل نہ ہوا کریں خاندانوں کے اندر سے، آمین ان کو وقت دیں، ان پہ محنت کریں، ان کے اوپر چلیں ان کے ساتھ، پھر دیکھیں۔ تو دل سے، میں دل سے تیرا طالب ہوں گا، خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ آمین آمین۔ تو اگر آپ کی آس امید 100% آپ نے خدا کو دل دیا ہے، دل لگایا ہے، تو پھر وہ آپ کو خود ہی رستہ آگے دکھائے گا۔ جیسے میرے ساتھ ہوتا ہے یہ ٹاپک جو گناہگار کو کیسے بڑا کریں، اسی وجہ سے آیا۔ ہاللیلویہ چلیں بس۔ آمین۔ ہاللیلویہ آمین اور نیکسٹ ٹائم سے کوئی میرا نقصان کر رہا ہوگا تو کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ کھڑے ہونا ہے۔ چلو کھڑے ہو جاؤ، آسمان نے کہا بتا دینا ہے، آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ، چلو یہی کر لو۔ آواز بننی ہے، کھڑے ہونا ہے، آواز بننی ہے۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم نے ہاں ویری گڈ، شاباش۔ کان کاٹ دینا، تو کان خالی تلوار سے نہیں کٹتا، یہ زبان سے بھی، کلام سے بھی کٹ سکتا ہے۔ میرا بھائی، نظر آتی ہے اس دن کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں۔ ہاں میرا بھائی مسیح میں سو گیا ہے، اگر وہ کھڑا ہوتا تھا نا گلی میں، چاہے اس نے جو بھی کیا ہے، اس کو کوئی میرے ہوتے ہوئے، ابھی تو میں خادم بن گیا، آمین میرے ہوتے ہوئے اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، چاہے وہ 100% غلط ہے۔ تو دیکھو یہاں پہ جو ٹھیک ہے اس کے لیے اسٹینڈ نہیں لے، تو اگر لو ہوگا تو آپ گناہگار کے لیے کہیں گے نہیں خبردار اس کو نہیں ٹچ کرنا، جو بھی کچھ ہے۔ تو چلے یہ بھی صحیح ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو جائے، آسمان نے کہا کیا کہا آپ بتا دے، کم از کم آگاہ کر دے۔ ہم نے کیونکہ ہماری لڑائی خون گوشت کے ساتھ نہیں ہے، آمین سلام ہم دنیا داری سے نکل گئے، ختم ہو گئے، جھگڑے میں ہم نے نہیں جانا، پر ہم نے آگاہ کرنا ہے تاکہ سیکھ سکیں۔ ہاں سسٹم، ہاں یہی ہوتا ہے، بڑی دیکھو بڑی 10,000 بندہ اکٹھا ہے، وہاں پہ نہیں ہو سکتا کنٹرول، پر کنٹرول کرنا ہے، ایسے ہی کرتے ہیں۔ چین آف کمانڈ اس کو کہتے ہیں انگلش میں، چین آف کمانڈ ٹھیک ہو تو پھر چاہے وہ 50,000 لوگ ہوں ہو جائیں گے مینیج۔ آمین آمین۔ آمین سر آمین چلے دعا کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ